بعض دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی بار بار ہمارے چینل پر اور ہمارے واٹسپ پر رابطہ کر کے بار بار کہہ رہے ہوں مشرکہ مشرک بدعتی مشرک 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 کی رٹ لگائی رکھی ہے۔ یہ دیوبندی مجھے مسلمان نہیں مان رہے، حالانکہ ان کے اکابر، ان کے بڑے فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، یہ فتاوی حقانیہ ہے، اور کتنے کتنے اور تھانوی صاحب بھی یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ بریلوی احمد رضا کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور آپ اٹھا کر آج مجھے کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، آپ کے کہنے سے کون کافر بنتا ہے؟ تو آپ نے جو مجھے مشرک کہا ہے بار بار، تو میرا صرف ایک مطالبہ ہے، میرے اس شرک پر انگلی رکھیے جو شرک کی متفق علیہ تعریف کی روشنی میں شرک ہو، میرے اندر پایا جاتا ہو، آپ کے بڑوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ میرا ایک ایسا شرک بتائیے بقول آپ کے، جو شرک میں کرتا ہوں، جو میرے اندر پایا جاتا ہو، آپ کے بڑوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ بڑے بڑے آپ کے شیطان ہم نے چپ کرائے اس مسئلے پر، تو آپ کے اندر جرت ہے، ذرا بولیے ہمارا ایک شرک ایسا ثابت کیجئے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہو اور آپ کے بڑوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ آپ جس عمل پہ انگلی رکھیں گے بحمد اللہ ہم وہ عمل تمہارے بڑوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اگر وہ عمل کر کے ہم مشرک ہیں تو پھر آپ کے بڑے کیوں نہیں؟ اور یہ جو چترور گڑھی احمد سعید کے ماننے والے ہیں، یہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ قرآن پیش نہیں کرتے، آپ قرآن سے دلیل نہیں دیتے، آپ جو حیات النبی پر گفتگو کرنے آگے قرآن سے دلیل نہیں آتی، قرآن کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور بھائی میں نے عقیدہ حیات النبی پر اب تک قرآن کی 28 آیتیں الحمدللہ پیش کر دی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں کلپ، آپ سنتے کیوں نہیں ہو؟ یا جان بوجھ کر آپ آنکھوں پر پٹی رکھ کر اندھے بن جاتے ہو؟ تو ہم نے الحمدللہ 28 آیتیں اس مسئلے پر پیش کی ہیں۔ آج کا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔